السلام علیکم. ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک کابل کے اندر حملے کا آغاز ہوئے تقریباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں اور کابل پہ ہوا, پھر ننگرہار میں ہوا. ان حملوں کا ایک پہلو تو وہ ہے جو آپ کو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ہاسپٹل جو کہ ہزارہ کے علاقے میں تھا اور ہزارہ خواتین کا انٹرویو بھی اور بچوں کا اور بچیوں کا انٹرویو بھی چلایا جا رہا ہے. ایک تو وہ پہلو ہے جس سے اس کو کہتے ہیں گرے پروپیگنڈا. تو یہ گرے پروپیگنڈا سمجھیے اذہان کے اوپر کس طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عام لوگوں کو ہونا بھی چاہیے. ننگرہار کے اندر جو ہے وہ پچھلے دنوں جو داعش ہے اس کو اٹھا کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ریسکیو کر کے کابل گورنمنٹ لے گئی ہے. تو یہ الزام لگایا طالبان نے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کو پکڑنے لگتے ہیں تو یہ امریکنز یا کابل گورنمنٹ والے ان کو ریسکیو کر کے لے جاتے ہیں, تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور بظاہر تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گرفتار کیا ہے, ایک بندے کا نام لیا کو فاروقی ہے, لیکن جب پاکستان نے کہا کہ جناب ہمارے حوالے کیا جائے اگر وہ ہمارا شہر ہوئے تو اس سے کابل گورنمنٹ مکر گئی, یا ہمیں رسائی دی جائے, حوالے نہ کیا جائے تو رسائی دی جائے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 24 گھنٹے پہلے ایک اطلاع آتی ہے امارات اسلامیہ افغانستان کی طرف سے, اور اس اطلاع کے مطابق اس وقت ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے انڈر 2 نائب عمرہ ہیں. ایک نائب امیر عسکری ہیں جن کا نام ہے سراج الدین حقانی صاحب. ٹھیک ہے, سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں بڑی کمال کی شخصیت ہیں, کس دن پھر ان کے اوپر بات کریں گے. اور ان کے علاوہ جو دوسرے نائب امیر ہیں ان کا نام ہے ملا یعقوب صاحب. یہ ملا عمر جو کہ فاؤنڈنگ فادر ہیں تحریک طالبان افغانستان کے اور پہلے امیر ہیں ان کے صاحبزادے. اور یہ جو ملا یعقوب صاحب جو ہیں ان کو کچھ دن پہلے تقرر کیا گیا ہے چیف آف آرمی سٹاف امارات افغانستان طالبان عالی شان کی مزاحمتی تحریک کی جو عام ونگ ہے اس کا ہیڈ. ٹھیک ہو گیا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھئی وہ عسکری ونگ کے سربراہ موجود ہیں, وزیر دفاع موجود ہے, تو اس کے نیچے اسی لیول کا بندہ آرمی چیف کے طور پہ کیوں لانا ضروری خیال کیا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ ہیں حقانی نیٹ ورک. ٹھیک ہے, حقانی نیٹ ورک کون سے لوگ ہیں؟ حقانی نیٹ ورک وہ لوگ ہیں, ہم اپنے پہلے بھی کسی ولاگ میں شاید بتا چکے ہیں, میرے ذہن میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کابل, جلال آباد, ننگرہار نہیں وہ تو سائڈ پہ رہ جاتا ہے, کابل کے اندر جنہوں نے امریکن کو, یورپین کو, بگرام وغیرہ میں چنگی پھینٹ لگائی ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں حقانی نیٹ ورک. اچھا, حقانی نیٹ ورک کے اندر زیادہ تر فائٹرز کون سے ہیں؟ جو پاکستان کے موجودہ فاٹا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس علاقے کے قبائل جو ہیں وہ ہیں. کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے یہ ڈیوائن رائٹ ہے. پاکستان کے آئین کے اندر بھی اور افغانستان کے آئین کے اندر بھی یہ رائٹ ان کو دیا گیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کی شہریتیں رکھ سکتے ہیں. 5 کلومیٹر ڈیورنٹ لائن تھی ادھر, 5 کلومیٹر ادھر. اس 10 کلومیٹر کے علاقے میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں یا جن کا ایڈریس وہاں کا ہے, ان کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ بھی ہوگا, شناختی کارڈ ہوگا, اور پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ہوگا. اسی کور کو لے کے پھر ہم نے 82 کے اندر جب روس کے خلاف پاکستان نے پنگے بازی شروع کی تھی اور روس نے ہماری گردن کو پکڑا تھا سفارتی طور پہ, تو ہم نے کہا تھا جی وہ تو آزاد لوگ ہیں, ان کے پاس تو ڈوئل نیشنلٹی ہے, ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کہہ کے رشیا سے جان بچائی تھی اپنی. ٹھیک ہے کہ جی ان کا ہم نہیں کچھ کر سکتے, آپ پاکستانی کو بتائیں ادھر آیا ہو تو ہم قصوروار ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ ہم نے لا کے دنیا بھر سے اکٹھے کر کے لوگ بسائے اور ان لوگوں کا لوکل انٹریکشن ہوا. یہ پی ٹی ایم وغیرہ جو پیٹتی ہے نا وہ اسی پہ پیٹتی ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے یہ ڈومینیٹ کر گئے, اور ان کے ڈومیننس کی ایک ہی وجہ تھی, وہ تھی بندوق. نہ علم کا حوالہ, نہ حلم کا حوالہ, نہ شرافت کا حوالہ, نہ کوئی سیاسی کدو کاٹ کا حوالہ, بندوق حوالہ بن گئی. اور یہ بالکل پریمیٹیو معاشروں کی بات ہے نا, جہاں پہ تلوار یا بندوق جو ہے وہ آپ کی اہمیت یا عزت کا باعث ہو. جب سے انسان اور انسانیت وجود میں آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام انسان کے نام اتارنا شروع کیا ہے, تب سے جسے کہنا چاہیے باعث عزت جو ہے وہ علم ہے.
تلوار بھی گھوم پھر کے جب معاملہ نپٹانے پہ آتی ہے تو ٹیبل پہ بیٹھتی ہے، یعنی علم کے سامنے سرنڈر کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جناب واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کیوں صورت پیش آئی؟ کیونکہ اب جو ہے اب جب ان کے مجاہدین آتے ہیں فاٹا کے علاقے سے، حقانی نیٹ ورک کے یا اس علاقے سے، تو انہیں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے، کسی صاحب کو خوش بھی رکھنا پڑتا ہے، پھر کسی صاحب کی ماننی بھی پڑتی ہے، پھر کسی کا دباؤ بھی قبول کرنا پڑتا ہے، کسی کے دباؤ پہ مذاکرات میں جانا بھی پڑتا ہے، کسی کے دباؤ پہ مذاکرات سے اٹھنا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے وہ بندہ ہی سائیڈ پہ کر دیا جو دباؤ لے سکتا تھا۔ حقانی جو ہیں وہ افغانستان کے جتنے لائل ہیں اتنے ہی پاکستان کے لائل ہیں۔ آج تک انہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، ماں سوائے ایک موقع کے جب ان کے بھائی نصیر الدین حقانی کو دن دہاڑے اسلام آباد کے اندر شہید کر دیا گیا تھا بلیک واٹر کی طرف سے۔ آپ کہیں گے کہ پاکستان کے خلاف؟ جی، بلیک واٹر کی طرف سے جب ان کو وہ راستے اپنے گھر جاتے ہوئے ایک راستے میں تندور پہ روٹیاں لینے رکے، جسے ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بیکری پہ رکے، ٹھیک، بیکری پہ نہیں تندور پہ رکے، وہاں پہ وہ روٹیاں لگوا رہے تھے، تو لگوانے ڈرائیور گیا تو گاڑی آ کے تو بلیک واٹر نے گھیر لیا۔ تو بلیک واٹر نے گھیر لیا تو انہوں نے مزاحمت، ڈرائیور جو تھا وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے وہاں سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور اب بھاگا، اور بھاگ کے جب قریب پہنچا تو اس وقت وہ جو ان میں سے جو گورے تھے وہ آگے ویڈیو بنا رہے تھے، اس وقت اپنا آپریشن مکمل کر سکے تھے، تو اس نے اس گورے کے ہاتھ پہ اس موبائل کے اوپر ہاتھ مارا، وہ موبائل گر گیا۔ ان دی مین وائل اس نے جو بھی وہ مزاحمت کر سکتا تھا، شور مچایا یا فائرنگ کرنے کی کوشش کی، وہ گورا موبائل وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے لاش کو، ان کی لاش کو اور موبائل کو گاڑی میں ڈالا اور وہ سیدھا ٹھیک پاکستان کے قانون سے باہر نکل گیا اگلے چند منٹ یا چند گھنٹوں کے اندر، کیونکہ ہم ان کی بھی میزبانی کر رہے تھے نا اس وقت، تو ان کو بھی ہم نے کو کاغذ شاغذ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ان کو کہیں پہ کوئی روکتا کوئی نہیں تھا، ٹھیک، تو وہ پہنچ گئے جی وہاں پہ۔ پھر انہوں نے جا کے اس موبائل کو، اس سے پہلے کہ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا پیچھے سے، اس کو ڈیکوڈ کر لیا اور اس کا سارا ڈیٹا نکال لیا۔ اس ڈیٹے کے نکلنے کی دیر تھی کہ پاکستان میں شور مچ گیا کہ فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے، کیونکہ اس موبائل کے اندر ڈیٹا ہی وہ تھا، ان لوگوں کے ایڈریس تھے، ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن تھی جو کہ آپریٹو تھے بلیک واٹر کے ود ان پاکستان۔ ان کا تعلق جو تھا ایک تو قادیانی قبیلے سے تھا اور ایک وہ ہمسایہ ایران والے ہیں ان سے تھا، تو انہوں نے پھر اپنا بدلہ لینا، بیٹا مارا گیا نا جلال الدین حقانی کا۔ جلال الدین حقانی وہ آئے کون جنہوں نے سب سے پہلے ملا عمر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ٹھیک ہے، اور طالبان تحریک کو ایک باقاعدہ عسکری سپورٹ دی اور سرنڈر کر دیا، اور وہ جو کہ روس کے جانے کے بعد بالکل ان ایکٹیو ہو گئے تھے، وہ اپنے حجرے سے باہر آئے اور انہوں نے آ کے اس ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور اب جو لوگ اس کے اوپر جو یوٹیوبر ہمارے جو ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں کہ جناب کابل کے اندر، دلی کے اندر جو ہے وہ صفِ ماتم بچ گئی اور دلی کے اندر صفِ ماتم نہیں بچی، یہ اپنے ارد گرد بچو دیکھو کتے اور صفِ ماتم بچی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ لاس ہوئی ہے، حقانی صاحب کا جانا جو ہے اور ان کا آنا۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلال الدین حقانی صاحب کو، جہاں تک میں ان کی پالیٹکس سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، لیکن یہ انہوں نے موو جو ہے یہ اسٹریٹجیکلی خود کی ہے تاکہ جس نازک حصے کے اوپر ہم سے مراد ہے کہ ہماری حکومت پاکستان دباؤ ڈال سکتی تھی، انہوں نے اس کو ان ایکٹیو کر دیا، اور ایکٹیو کر کے تو وہ آتے ہی جو ہوتا ہے نا قیادت کو سلامی دی جاتی ہے، تو یہ جو کابل میں یا ننگرہار میں 17 اور 18 رمضان المبارک کو جو کچھ ہوا ہے، یہ نئے چیف کو سلامی دی گئی ہے۔ اب چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا شروع کیجئے کہ طالبان جو ہے وہ جیسے جیسے پیس پروجیکٹس پہ آگے بڑھ رہے ہیں، پیس ایگریمنٹ پہ، پیس ٹریٹی پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت سارے دباؤ سے
آزاد کرتے جا رہے ہیں. آپ اس پہ نظر رکھیے گا. یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہونا ہے, ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی شور شرابہ ہوتا رہے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.